अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सानिया। KBN मॉर्निंग न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे मॉर्निंग न्यूज पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन की जानिब से RTC को हुकूमत में जम करने से मुतालिक बिल को वापस कर देने के खिलाफ आज हजारों RTC मुलाजिमीन ने राजभवन के सामने जमा होकर जबरदस्त एहतजाज किया और गवर्नर के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाजी मुलाजिमीन ने गवर्नर से मुतालिबा किया है कि वो फौरी बिल को मंजूरी दें। हजारों की तादाद में RTC मुलाजिमीन राजभवन के पास जमा होने पर पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। खैरताबाद, पंजागुट्टा और शहर के कई इलाकों में इस धरने से ट्रैफिक जैम हो गई। इसी दौरान गवर्नर ने धरने देने वाले मुलाजिमीन के यूनियन लीडरों को बातचीत के लिए राजभवन तलब किया। वजीर IT व बल्दी नाज़्म नाज़्गे के तारक रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR के हालिया तारीखी फैसलों से कांग्रेस के होश उड़ गए हैं। किसानों के कर्ज माफी ऐलान के बाद कांग्रेस बौखलाहट का शिकार है और हुकूमत को बदनाम करने बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रही है। मुख्तसर असेंबली मुबाहिस में कांग्रेस रुकन श्रीधर बाबू ने सैलाब नुकसानात के जो एदाद शुमार पेश किए उनका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है। जो नुकसानात हुए इसका श्रीधर बाबू कैसे तखमीना कर सकते हैं। धान की काश्त 2 दिन तक भी पानी में रहने पर कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि सोया और कपास की फसल पानी में रहती है तो नुकसान होगा। चीफ मिनिस्टर के किसानों के कर्ज माफ करने का ऐलान के बाद कांग्रेस के होश उड़ गए हैं। बगैर किसी सबूत के हुकूमत पर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि याद रखें कि किसान सब कुछ देख और सुन रहे हैं। किसानों को सिर्फ 3 घंटे बरखी देने वाले हमें इख्तिलाफात का दर्स देना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने दोबारा किसानों के कर्ज माफ किया, रैतू बंधु स्कीम मुतारिफ कर दिया, किसानों के खातों में 73,000 करोड़ रुपए जमा कराया। रैतू बीमा स्कीम को सिवाय तेलंगाना के किसी भी रियासत ने नाफिज नहीं किया। तेलंगाना में जो फलाही स्कीमात पर अमल किया जा रहा है, मुल्क की जिन रियासतों में कांग्रेस की हुकूमतें हैं वहाँ इस तरह की स्कीमात अवाम को दस्तयाब नहीं है। चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट की अदम तकमील की सिल्वर जुबली होने जा रही है। मजलिस की जानिब से मुतादिद मरतबा तवज्जो दहानी के बावजूद इस प्रोजेक्ट के कामों को मुकम्मल करने के इक़दामात नहीं किए गए और इन कामों की तकमील के लिए करोड़ों रुपए का बजट दरकार है। कायदे ऐवान मुखर्रिना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने वक्फे सवालत के दौरान चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट की अदम तकमील और बजट की किल्लत के मसले पर हुकूमत की तवज्जो मफजूल करवाते हुए कहा कि साल 2000 में इस प्रोजेक्ट का आगाज किया गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट की तकमील अब तक नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट की तकमील के लिए कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को काम तफवीज किया जा रहा है, लेकिन ये इस्तफसार किया कि इन कामों की तकमील के लिए बजट कहां से फराहम किया जा रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट मामला में होने वाली तकालीफ का तस्करा करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट की तकमील में होने वाली ताखीर के नतीजे में हॉकर्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और मूसा नदी पर तामीर किए जाने वाले ब्रिजेस के मुतालिक अब तक वजाहत मौजूद नहीं है। तेलंगाना में RTC मुलाजिमीन को रियासती हुकूमत में जम करने का चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव की क़यादत में हुए काबीना के इजलास में फैसला किया गया था। काबीना के फैसले के मुताबिक रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में RTC को हुकूमत में जम करने का बिल तैयार किया और हुकूमत जारिया असेंबली सेशन में इस बिल को असेंबली में मंजूर करवाने के मंसूबे में है, लेकिन इस बिल को राजभवन से ताहाल मंजूरी हासिल नहीं हुई है। ज़राए के मुताबिक इस बिल पर गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने अपनी राय का इजहार नहीं किया। ये भी बताया जा रहा है कि 2 दिनों से इस बिल पर उन्होंने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। सरकारी ज़राए के मुताबिक टेक्निकी वजूहात की वजह से इस बिल को हुकूमत ने गवर्नर के पास रवाना किया था। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि जारिया असेंबली सेशन सिर्फ 3 दिन का है। कल और आज की कार्रवाई तकरीबन करीबुल खत्म है, जबकि ऐवान की कार्रवाई के लिए सिर्फ 1 दिन का वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में RTC मुलाजिमीन में इस बात को लेकर तशवीश की लहर पाई जाती है। मुलाजिमीन का ये कहना है कि अगर आज बिल गवर्नर की मंजूरी
کے بعد اسمبلی میں پیش نہیں کیا گیا تو پھر یہ کارروائی ٹل سکتی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند ماہ میں انتخابات ہونے والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ مانسون سیشن اسمبلی کا آخری سیشن ہو۔ اگر ایسا ہوا تو پھر یہ بل شاید انتخابات کے بعد اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ گورنر تمیلی سائی سوندر راجا نے آر ٹی سی کے عملے کو حکومت میں ضم کرنے کے لیے تلنگانہ حکومت کی طرف سے تیار کردہ بل پر کچھ وضاحتیں طلب کی ہیں۔ اس سلسلے میں راج بھون کی جانب سے ریاستی حکومت کو مطلع کر دیا گیا ہے۔ راج بھون نے کہا کہ یہ وضاحت آر ٹی سی ملازمین اور ریاست کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے طلب کی گئی ہیں۔ راج بھون نے کہا کہ اگر حکومت کی طرف سے فوری جواب آتا ہے تو بل پر جلد فیصلہ لینے کا موقع ملے گا۔ واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ آر ٹی سی کو حکومت میں ضم کرنے کے بل کو گورنر نے رو کے رکھا ہے، جس کے بعد راج بھون سے یہ وضاحت کی گئی ہے۔ یہاں یہ ذکر بے جانا ہوگا کہ تلنگانہ کابینہ نے آر ٹی سی کو حکومت میں ضم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس بل کو جاریہ اسمبلی سیشن میں پیش کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ضلع منچریال میں اہل افراد کے ناموں کو فہرست رائے دہندگان میں شامل کرتے ہوئے باقاعدہ فہرست کسی غلطی یا خامیوں سے پاک ہو تیاری کا آغاز کیا جائے۔ یہ بات ضلع کلکٹر و ضلع انتخابی افسر بی سنتوش نے ایڈیشنل کلکٹر بی راہل، ٹرینی کلکٹر گوتمی کے ساتھ مل کر ضلع کلکٹریٹ کانفرنس ہال میں منعقدہ ایک جائزہ اجلاس، جس میں تمام مسلمہ سیاسی پارٹی کے قائدین و نمائندہ و سرکاری عہدیدار موجود تھے، خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس خصوص میں بڑے پیمانے پر تشہیر کرتے ہوئے ہر ایک اہل شہری کو فہرست رائے دہندگان میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے ترغیب دی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام مسلمہ جماعتیں اپنے مشورے اضافے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ تشکیل جدید کے بعد 751 رائے دہی مراکز کو خطیت دے دی جائے گی۔ اس پروگرام میں حلقہ اسمبلی چنور، ریٹرننگ آفیسر سی دلو، آر ڈی او منچریال راملو، مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے اور سرکاری عہدیداروں نے شرکت کی۔ شفا کلینک مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت، شوگر، فالج، گردے اور پتے میں کنکر، ارخان، دل کے امراض، اعصابی کمزوری اور سوریاسس کا بھی علاج دستیاب۔ شوگر اور شوگر سے دیگر اعضاء پر اثرات جیسے ڈائبٹک فوڈ کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر اپنی بیماری کی تشخیص اور علاج کے لیے ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ شفا کلینک گارنٹیڈ ٹریٹمنٹ، حیدر نگر، ککٹ پلی، میٹرو پلر نمبر 673، حیدرآباد۔ ممبئی ہائی کورٹ کے ایک جج نے کورٹ ہال میں ایک کیس کی سماعت کرتے ہوئے اچانک اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان نے کمرہ عدالت میں موجود افراد کو حیران کر دیا۔ ممبئی ہائی کورٹ کی ناگپور بینچ کے جج جسٹس روہت دیو نے ذاتی وجوہات کی بنا پر اپنے استعفے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ بیان ناگپور میں ممبئی ہائی کورٹ بینچ کے کمرہ عدالت میں دیا۔ اس وقت وہاں موجود ایک وکیل نے یہ بات بتائی۔ وکیل نے کہا کہ جسٹس روہت دیو نے کہا کہ عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس روہت دیو نے عدالت میں استعفے کا اعلان کرتے ہوئے کورٹ ہال میں موجود وکلاء اور عدالتی عملے سے مخاطب کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، میں نے کئی بار آپ پر اپنا غصہ ظاہر کیا ہے، میں نے یہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں کیا، میں نے یہ آپ کو بہتر بنانے کے لیے کہا تھا۔ آپ سب میرے خاندان کے افراد جیسے ہیں، مجھے معاف کر دیں، میں نے استعفیٰ دے دیا ہے، میں اپنی عزت نفس کے خلاف کام نہیں کر سکتا، آپ سب کو سخت محنت کرنی ہوگی۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جسٹس روہت دیو نے بتایا کہ انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پچھلے سال جسٹس روہت دیو نے دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر سائی بابا کو بری کر دیا تھا، جنہیں ماؤ نوازوں سے تعلق رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر عائد عمر قید کی سزا ختم کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ بارازاں سپریم کورٹ نے فیصلے کو روک دیا۔ اس کے علاوہ جسٹس روہت دیو نے گزشتہ ہفتے ناگپور ممبئی سمروادی ایکسپریس وے سے متعلق 3 جنوری کو مہاراشٹر حکومت کی قرارداد پر بھی روک لگا دی تھی۔ انہوں نے 2016 تک مہاراشٹر کے ایڈوکیٹ جنرل کے طور پر خدمات انجام دی اور 2017 میں بامبے ہائی کورٹ کے جج کے طور پر مقرر ہوئے۔ جسٹس روہت دیو کی مدت دسمبر 2025 میں ختم ہو جائے گی، تاہم انہوں نے 2 سال قبل اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔
آج کل نوجوان سوشل میڈیا پر شہرت حاصل کرنے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں. بعض دفعہ ان کی یہ حرکتیں ان کے لیے مشکلات کا سبب بن رہی ہیں. ایسے ہی ایک معاملے میں چلتی جیپ کے بانٹ پر بیٹھ کر ویڈیو بنانے والی لڑکی کے خلاف پولیس نے کارروائی کی ہے. یہ معاملہ پنجاب کا ہے. ریاست کے ہوشیار پور کے قریب واقع دسویا سے تعلق رکھنے والی گوری نامی لڑکی کے انسٹاگرام پر 10 لاکھ فالوورز ہو گئے. اس خوشی میں اس نے گاڑی پر جلوس نکالا. جالندھر جموں نیشنل ہائی وے پر وہ چلتی گاڑی کے بانٹ پر بیٹھی رقص کر رہی تھی. یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، جس کے ساتھ ہی پولیس نے رجسٹریشن نمبر کی مدد سے گاڑی کی نشاندہی کی اور لڑکی کو روڈ سیفٹی قواعد کی خلاف ورزی پر چالان عائد کیا گیا. گاڑی بھی ضبط کر لی گئی. لڑکی کا ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے. جموں و کشمیر کے ہندواڑہ میں کثیر مقصدی انڈور اسٹیڈیم کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے وادی بھر میں کھیلوں کی سرگرمیوں میں نوجوانوں کی شرکت میں نمایاں اضافے پر اپنی مسرت کا اظہار کیا. انہوں نے انکشاف کیا کہ کشمیر اب ملک میں کھیلوں کا سب سے زیادہ بجٹ رکھتا ہے، جو اپنے شہریوں کے لیے صحت مند اور زیادہ فعال طرز زندگی کو فروغ دینے کے لیے حکومت کے عزم کا ثبوت ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ کشمیر میں سڑکوں پر تشدد کا دور ختم ہو گیا ہے. سڑکیں اب محفوظ ہونے کے بعد لوگ شام کو دیر تک گھر واپس آ سکتے ہیں. ایک ایسا عیش و آرام جو ماضی میں اکثر ہڑتالوں اور سڑکوں پر ہونے والے تشدد کی وجہ سے ناممکن تھا. تشدد کی حمایت کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے منوج سنہا نے زور دے کر کہا کہ انہیں ان کے اعمال کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ حکومت بے گناہ افراد کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان کو برداشت نہیں کرے گی اور کشمیری عوام پر زور دیا کہ وہ اپنے اختلافات پرامن طریقے سے حل کریں. نئے افتادہ شدہ ملٹی پرپز انڈور اسٹیڈیم سے توقع ہے کہ وہ کھیلوں کے مختلف مقابلوں کا مرکز بنے گا، جو نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے اور اپنے علاقے کے روشن مستقبل کی تعمیر کے مواقع فراہم کرے گا. بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر. جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، مت کرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک، کالے علموں کے بےتاج بادشاہ جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں. اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.